محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہدہد پرندے کی ولادت کے بارے میں کہ ہدہد پرندے کی پیدائش کیسے ہوئی اور وہ کتنا بابرکت پرندہ ہے۔ اگر وہ کسی کے خواب میں آئے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ خواب میں اگر کوئی انسان اس کو دیکھ لے تو اس کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور وہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تو آئیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہدہد پرندے کے بارے میں۔ حافظ الحدیث ابو قلابہ کی والدہ ماجدہ نے حمل کی حالت میں جب وہ پیٹ سے تھیں تو یہ خواب دیکھا کہ ان کی گود میں ہدہد پرندہ پیدا ہوا ہے۔ ہدہد پرندے کی پیدائش ہوئی ہے ان کے گھر میں۔ جب انہوں نے تعبیر دینے والوں سے، تعبیر بتانے والوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا کہ تمہارے شکم سے ایک ایسا فرزند، ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو بہت بڑا عالم ہوگا اور بہت ہی نمازی ہوگا۔ چنانچہ ابو قلابہ پیدا ہوئے۔ ان کی علمی جلالت کا یہ عالم تھا، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ 60,000 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں۔ بغیر دیکھے ان کو 60,000 حدیثیں یاد تھیں جن کو یہ ہمیشہ اپنے درس حدیث میں زبانی فرما دیا کرتے تھے، زبانی بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور ان کے نمازی ہونے کی یہ کیفیت تھی کہ روزانہ 400 رکعات نماز نفل پڑھا کرتے تھے، 400 رکعات نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ 276 ہجری میں یہ علم و عمل کا آفتاب غروب ہو گیا، یعنی حافظ الحدیث ابو قلابہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدہد پرندہ بہت ہی مبارک پرندہ ہے، بہت ہی بابرکت جانور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں زمین کو دیکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ یہاں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں زمین کو دیکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ اس زمین کی کتنی گہرائی میں پانی موجود ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو آپ نے بلقیس کے پاس روانہ فرمایا تھا، ہدہد ہی اس خط کو لے کر بلقیس کے پاس گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہدہد کو خواب میں دیکھنا بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی بابرکت کام ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اب آئیے ہدہد کی چالاکی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حسن بن فضل نے اپنے آپ کو کیوں کہا کہ میں ہدہد پرندے سے بھی چھوٹا ہوں۔ حسن بن فضل جو ابھی بہت ہی کم عمر تھے، ایک مرتبہ خلیفہ بغداد کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے معمر باکمال علماء کا مجمع ہے۔ بہت بڑے بڑے دنیا کے کونے کونے سے علماء تشریف لائے ہیں، جانکار نالج رکھنے والے آئے ہوئے ہیں۔ اس مجمع میں آپ گئے۔ حسن بن فضل نے کوئی گفتگو شروع کی، کچھ بیان کرنا چاہا تو خلیفہ نے بگڑ کر زور سے ڈانٹا کہ میرے سامنے اکابر علماء کی موجودگی میں، بہت بڑے عالموں کی موجودگی میں ایک بچہ بولنے کی جرأت کر رہا ہے، بولنے کی ہمت دکھا رہا ہے۔ حسن بن فضل خلیفہ کی ڈانٹ سے نہ گھبرائے، نہ ہی مرعوب ہوئے، نہ ہی غصہ ہوئے، بلکہ برجستہ عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں ہدہد سے چھوٹا نہیں اور آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے نہیں۔ یہ حسن بن فضل نے کہا، میں ہدہد سے چھوٹا نہیں اور آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے نہیں۔ خلیفہ نے جب یہ بات سنی تو حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا، آخر ہدہد نے بھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا تھا، میں نے وہ بات دیکھی جو حضور نے نہیں دیکھی ہے، اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، اور اے امیر المومنین
کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدمے کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سمجھا دیا جو ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر علم بوڑھے اور عمر دراز لوگوں کا ہی حصہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ حقدار حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ حقدار حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس علم ہونا چاہیے تھا، اگر علم بزرگی اور عمر دراز کی بنیاد پر ملتا۔ حسن بن فضل کی اس حاضر جوابی پر خلیفہ اور حاضرین دربار حیران رہ گئے، جو وہاں پر موجود تھے سب کے سب چوکنے ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ خلیفہ دمشق نے کیا خوب کہا، علم سیکھو، کیونکہ کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آیا، اور علم والا اور جاہل دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پوری قوم میں بڑا بوڑھا آدمی اگر وہ صاحب علم نہیں ہے، علم والا نہیں ہے، تو وہ تمام محفلوں میں چھوٹا شمار کیا جائے گا، چھوٹا جانا جائے گا۔ اس حکایت میں حسن بن فضل کی جرأت رندانہ دور حاضر کے علماء حق کے لیے مشعل ہدایت ہے کہ علماء کو کبھی کسی مجلس میں بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر کوئی وزندار بات خیال میں آئے تو سیٹھوں، مالداروں، لیڈروں سب کے سامنے بلا دھڑک اور بلا جھجک کے کہہ دینا چاہیے، کیونکہ بات کا وزن بڑے بڑے سر بلندوں کو پہاڑ بن کر کچل دیتا ہے، پہاڑ بن کر دبا دیتا ہے۔ یہ ہوئی ہدہد کی بات کہ ہدہد کتنا چالاک پرندہ ہے اور کتنا بابرکت پرندہ ہے، اس کی ولادت کیسے ہوئی۔ اگر کوئی اس کو خواب میں دیکھے تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔